معزز و مکرم حاضرین اکرام، نوجوانان اہل سنت، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أبدا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و احترام کے ساتھ ہم تمام مسلمانوں کے مرکز عقیدت، محور محبت، حضور رحمت عالم نور مجسم، سید الانبیاء امام المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ آج کا ہمارا یہ درس تصوف الحمدللہ چوتھے درس تصوف کا آغاز کر رہا ہے۔ آج کی ہماری یہ مجلس چوتھی مجلس ہے درس تصوف کے تعلق سے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے درس میں ہم جو گفتگو کریں گے، انسان کی حقیقت قرآن کریم کی روشنی میں کیا ہے، انشاءاللہ اسے بیان کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اشرف المخلوقات انسان کو کیوں کہا جاتا ہے۔ تمام مخلوقات میں افضل اور اعلیٰ اور اشرف مخلوق انسان ہے، تو قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا خطاب عطا فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ نفس کی کتنے قسمیں ہیں اور کون سی قسم برائی کی طرف ہمیں دعوت دیتی ہے، اور کون سی وہ قسم ہے جس کے ذریعے سے ہم آگے بڑھتے ہوئے رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پر آج کا بیان ہوگا۔ خصوصی توجہ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی۔ آئیے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنہا ذات ہے جس نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تنہا وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت مطلقہ کے ذریعے سے ساری مخلوقات کو وجود بخشا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو وجود بخشنا چاہا تو رب تعالیٰ نے کن فرمایا تو کائنات کا وجود ہو گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم اور آپ ایک ادنا سے کمزور انسان ہیں، ہمارے لیے کچھ کرنا ہے
تو اس کے لیے کافی کچھ محنت اور کوشش اور وقت لگنے کے بعد اس چیز کا وجود ہوتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یقیناً بہت بلند و بالا ذات ہے اور اس کی قدرت کی کوئی مثال کائنات میں ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو وجود بخشنا چاہے تو یقیناً کن فرما دے، ارادہ فرمائے تو اس چیز کا وجود ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دو نہیں بہت ساری مخلوقات کو وجود بخشا ہے. انہی میں سے ایک ہے فرشتے. ایک مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرشتے ہیں جنہیں نورانی مخلوق کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا ہے. اور ایک مخلوق انسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا فرمایا ہے. اور اسی طریقے سے اس کے علاوہ بہت ساری مخلوقات ہیں. جنات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو آگ سے پیدا فرمایا ہے. اور اس کے علاوہ چرند پرند ہیں یا ان کے علاوہ جتنے بھی حیوانات اور جانور ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مخلوقات میں ہیں. اب آئیے نورانی فرشتے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی پیاری معزز مکرم مخلوق ہے جن کی عظمت و شان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جن باتوں کا حکم دیا ہے ہمیشہ انہی باتوں پر وہ عمل کرتے رہتے ہیں. کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے. قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا لا یعصون ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق فرشتے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ٹالتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ ان کا معاملہ کیا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور جو انہیں حکم رب تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے وہی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا ہے انہیں شہوات سے خواہشات سے پاک پیدا فرمایا. پس لہذا فرشتے کیا ہے معصوم ہیں اور ہر لمحہ فرشتے مشاہدہ تجلیات الہی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے مشاہدے میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود شریف بھیجنے میں مصروف ہیں. ہر لمحہ ہر آن فرشتے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں مصروف ہیں. اور ایک مخلوق جو حیوانات کی ہے جانور ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوانات کو جانوروں کو محض شہوات عطا کی، صرف خواہشات عطا کی. اور جانور کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا نہیں کی ہے. سمجھ دانائی عقل جانور کے پاس نہیں ہے. تو جانور کرتے کیا ہیں؟ لہٰذا جانور وہ بھوک پیاس کے وقت کھاتے پیتے ہیں، نیند آنے پر سوتے ہیں اور شہوات کا تقاضا ہو تو جمع کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کو پوری کرتے ہیں وغیرہ. اور انسان ایک تو آپ نے نورانی فرشتوں کے بارے میں سن لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شہوات سے پاک پیدا فرمایا. حیوانات وہ ہے محض شہوات کے ساتھ ہی پیدا کیے گئے، ان کو عقل و خرد عطا نہیں کی گئی. انسان کیا ہے؟ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل و خرد اور شہوات دونوں عطا فرمائی. دونوں چیزیں یعنی جو چیز محض فرشتوں کے پاس رہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات سے پاک انہیں پیدا فرمایا. اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و خرد اور شہوات دونوں عطا فرمائی. اور پھر اچھائی اور برائی کی ہدایت بھی عطا فرما دی کہ وہ چاہے تو عقل کے ذریعے شہوات پر غلبہ پالے اور فرشتوں سے افضل ہو جائے. اگر انسان شہوات پر خواہشات پر غلبہ پالے گا تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ یہ فرشتوں سے افضل ہو جائیں گے. اور چاہے تو اور اگر چاہے انسان تو شہوات کے ذریعے عقل کو جس کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی کا فیصلہ کر سکتا ہے تو عقل کو مغلوب کر کر
جانوروں سے بدتر ہو جائے معاذ اللہ. یعنی اگر انسان پر شہوات غالب آ جائے اور جس کی وجہ سے عقل مغلوب ہو جائے، عقل نیچے آ جائے، تو ظاہر سی بات ہے جب وہ شہوات میں گرفتار ہو گیا تو اب اس کے پاس اچھائی اور برائی کی تمیز باقی نہیں رہتی. آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور اور زمانے میں بھی بہت سارے انسان ہیں جن کے نزدیک نہ حرام کی تمیز ہے اور نہ ہی برائی کی تمیز ہے، وہ برسر راہ گناہوں میں ملوث نظر آتے ہیں. تو کیا ہے یہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ شہوات ان پر غالب آ گئی ہے، عقل کو مغلوب کر دیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَا زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَا دَسَّاهَا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، بے شک مراد کو پہنچایا جس نے اسے یعنی نفس کو ستھرا کیا، اور نامراد ہوا، ناکام ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا. کسے؟ نفس کو معصیت میں ڈال دیا. اب اسی کے ذریعے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ تخلیق انسانی کے مقصد پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ تو سورہ ذاریات میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور میں نے جن و انس اس لیے بنائے کہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کے مقصد کو بہت ہی پیارے انداز اور پیرائے میں یوں بیان کر دیا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں. اب اس کی تفسیر میں ایک تابعی ہیں ابن جریح، وہ فرماتے ہیں مطلب کیا ہے؟ اے لیعرفون یعنی جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول ہے. یعنی بندگی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہاں پر آپ نے یہ بیان کیا کہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو. اور کیسے حاصل ہوگی؟ کہ جسے حاصل کیے بغیر اللہ عز و جل کی بندگی کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا. ظاہر سی بات ہے بندے کو جب رب کی معرفت حاصل ہوگی تب ہی جا کے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کا حق ادا کر سکتا ہے. ہم اور آپ عام انسان ہیں، عام مسلمان ہیں، ہم بس ظاہری معاملات کو اپناتے ہوئے رب تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں. لیکن ہم اولیاء کی زندگیوں کو دیکھیں تو یقیناً ہماری عبادات میں ان کی عبادات میں بہت سارا فرق نظر آتا ہے. اور کیا ہے؟ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے جیسی اپنی معرفت عطا فرمائی اسی کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں. اور پھر اس کی تفسیر میں اور آگے بڑھیں آپ، سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقام و مرتبہ کیوں بلند فرمایا؟ تو کہتے ہیں کہ اسی مضمون کو سورہ احزاب میں یوں بیان فرمایا کہ بے شک ہم نے امانت پیش فرمائی آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے معذرت کی، انکار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص امانت آسمانوں کے سامنے پیش کی کہ وہ اٹھائیں، زمین کے سامنے پیش فرمائی کہ وہ اس کی ذمہ داری لے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو اس کا ذمہ عطا فرمایا لیکن انہوں نے انکار کیا، معذرت پیش کی اور پھر اس سے ڈر گئے. اور آدمی نے جب انسان کے سامنے رب تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا تو رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ اور آدمی نے یہ امانت اٹھا لی. سبحان اللہ. دیکھیں اشرف المخلوقات کیوں ہے انسان. تو اس کی تفسیر میں
جمہور مفسرین کے نزدیک یہ ہے امانت سے مراد کیا ہے، تو ہر ایک نے الگ الگ اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ تو اس امانت سے مراد احکام شریعت اور اوامر و نواہی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا اور جن باتوں سے روکا ہے یہ رب تعالیٰ کی امانت ہے۔ جبکہ بعض مفسرین کے نزدیک اس امانت الہیہ سے مراد معرفت ربانی اور عشق الہی ہے، کہ عشق الہی ہے کہ جسے حاصل کیے بغیر معرفت ربانی اور عشق الہی کے حاصل کیے بغیر احکام شریعت پر کما حقہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں امانت سے مراد وہ امانت ہے جسے انسان ہی اٹھا سکتا ہے، جسے انسان ہی اٹھا سکتا ہے۔ اگر اس امانت سے مراد شریعت کے احکام ہو تو انسان کے علاوہ جن اور فرشتے بھی اس کے مکلف ہیں۔ اگر احکام شریعت، جیسے کہ دوسرے مفسرین نے بیان کیا، امانت سے مراد احکام شریعت ہے، اوامر و نواہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے احکام شریعت پر فرشتے بھی تو عمل کر رہے ہیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں یہی آتا ہے کہ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ بعض فرشتے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ یہ فرماتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہ اگر اس امانت سے مراد شریعت کے احکام ہو تو انسان کے علاوہ جن اور فرشتے بھی اس کے مکلف ہیں، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ صبح و شام شب و روز اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مصروف رہتے ہیں، اور فرشتے بالکل تسبیح الہی سے تھکتے نہیں۔ اس لیے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس آیت کریمہ میں امانت سے مراد عقل کا نور ہے، عقل کا نور ہے، جس سے استدلال کے ذریعے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اور اس امانت سے مراد عشق کی آگ بھی ہے جو حجابات جلا کر معرفت ربانی تک انسان کو پہنچاتی ہے۔ بلا شبہ فرشتے بھی اعلیٰ مخلوق ہیں، لیکن وہ ایک خاص مقام سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ صرف انسان ہی کی خصوصیت ہے کہ وہ عشق کے سوز و گداز کے ذریعے لامتناہی درجات تک ترقی کر سکتا ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی خاص معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ اب انسان کو اشرف المخلوقات کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے امام الصوفیہ حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ کی مشہور زمانہ کتاب احیاء علوم الدین کے ذریعے سے آپ سماعت کریں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ اس میں معرفت ربانی کے حصول اور تجلیات الہی کے مشاہدے کی صلاحیت ہے۔ اسی صلاحیت کے ذریعے وہ مقام قرب الہی تک جا پہنچتا ہے، اور اگر وہ اس صلاحیت کو ضائع کر دے، برباد کر دے، یعنی انسان کھانے پینے، جمع کرنے اور نفسانی خواہشات کی تکمیل ہی کو اپنا نسب العین سب کچھ بنا لے، اور اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے احکامات کا باغی اور نافرمان ہو جائے، تو ایسے انسان کو اشرف المخلوقات کہنا قرآنی تعلیمات کے منافی یعنی خلاف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا ہے؟ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سورہ فرقان میں ارشاد ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ کیا رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنے جی کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ تو کیا تم اس کی نگہبانی کا ذمہ لوگے؟
یا یہ سمجھتے ہو کہ ان میں بہت کچھ سنتے یا سمجھتے ہیں، وہ تو نہیں مگر جیسے جانور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون انہم الا کالانعام، بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا بل ہم اضل سبیلا، کہ یہ تو ایسے ہی ہیں جو خواہشات نفسانی میں پڑ گئے، یہ تو جانور جیسے ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ۔ معلوم کیا ہوا؟ اگر انسان اپنی خواہشات نفسانی پر غالب ہو جائے، اس کی عقل خواہشات نفسانی کو مغلوب کر دے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خواہشات نفسانی اس کی عقل کو اس کو مغلوب کر دے، تب تو پھر یہ جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ پھر دیکھیے اس آیت مقدسہ میں انہیں چوپائے سے بھی بدتر قرار دیا گیا، اور پھر سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ایسے ہی انسان کے بارے میں سورہ اعراف میں کہ وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں۔ دل تو ہے انسان میں ایسے، لیکن اس میں سمجھ نہیں، اور وہ آنکھیں رکھتے ہیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان رکھتے ہیں جن سے سنتے نہیں، وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ۔ اور پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک ہم الغافلون، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ اور امام غزالی علیہ رحمہ اپنی ایک کتاب کیمیائے سعادت میں اسی موضوع پر تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسانی فطرت 4 اجزاء سے مرکب ہے، 4 چیزوں سے یہ مرکب ہے۔ یہ کون سی 4 چیزیں ہیں سمجھیں آپ۔ انسان کے اندر 4 اجزاء ہے، 4 چیزیں ہیں جن سے یہ بنا ہے، آپ بتا رہے ہیں۔ جس میں خنزیر، کتے، شیطان اور فرشتوں کی صفات شامل ہیں۔ یہ چاروں کی صفات شامل ہیں۔ جس کی صفات انسان پر غالب آ جائیں گی وہ اس کے مثل ہو جائے گا۔ یہ چاروں شیطانی صفت یا شیطان صفت یا فرشتہ صفت ہونے کا یہی مطلب ہے۔ یعنی جب آپ کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتہ صفت ہے، اور کسی انسان کے اندر برائیاں پائی جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو شیطان صفت ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ تو بتا رہے ہیں شیطان صفت یا فرشتہ صفت ہونے کا یہی مطلب ہے کہ ان کی سی عادات و صفات اپنا لی جائیں۔ یعنی فرشتوں کی اچھی عادات انسان اپنا لے تو پھر اسے فرشتہ صفت کہا جاتا ہے، اور اگر یہ شیطانی صفات کو اپنا لے، صفات ذمیمہ برائی والی صفات کو اپنا لیں تو پھر اسے شیطان صفت کہا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو امام غزالی علیہ رحمہ نے جو کہا کہ خنزیر، کتے، شیطان اور فرشتوں کی صفات، اسے سمجھے۔ خنزیر حرص و شہوت، خنزیر کی ایک خاص صفت ہے لالچی ہونا، لالچ، اور اسی طریقے سے شہوت، یہ دونوں صفات اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ کتا یہ غیظ و غضب کی علامت ہے، غیظ و غضب غصے کی علامت ہے، لہذا حرص و شہوت کے خنزیر اور غیظ و غضب کے کتے کو عقل کے تابع رکھو۔ انسان سے امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حرص و شہوت کے خنزیر اور غیظ و غضب کے کتے کو عقل کے تابع رکھو، نیچے رکھو، عقل اس پر غالب آئے کہ یہ اس کے حکم کے بغیر نہ اٹھ سکیں، یعنی عقل جو ہے لگام کھینچے رکھے۔
اٹھ نہ سکے اور نہ بیٹھ سکے، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں نیک اخلاق حاصل ہوں گے اور تم فلاح پا سکو گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن جو اس کے برخلاف ان کی غلامی کرے گا، یعنی عقل پر یہ حرص و شہوت غالب آ جائے اور اسی طریقے سے کتے کی صفت غیظ و غضب غالب آ جائے اور ان کی غلامی کرے، تو وہ بری عادات میں مبتلا ہوگا، اور اگر اسے اس کی اصل حالت دکھائی جائے تو وہ اس شخص کی مانند ہوگا جو کسی کتے یا خنزیر یا شیطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ، اکثر لوگ اگر انصاف کے ساتھ محاسبہ کریں تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ رات دن اپنی نفسانی خواہشات کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، اور وہ فی الواقع صرف ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے ہی انسان دکھائی دیتے ہیں، حقیقت قیامت کے دن واضح ہو جائے گی، جہاں ہر کوئی اپنی باطنی صورت پر اٹھایا جائے گا، یعنی جو دنیا میں شہوت و حرص سے مغلوب رہا اور جنسی تسکین ہی کو اس نے اپنا نسب العین بنائے رکھا، وہ خنزیر کی شکل میں پیش ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور جو غیظ و غضب اور غصے سے مغلوب رہا اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتا رہا، وہ وہاں کتے کی صورت میں دکھائی دے گا۔ یہ ان لوگوں کا ذکر تھا جو شیطانی اور حیوانی صفات سے مغلوب ہو جاتے تھے اور یوں باوجود انسان ہونے کے جانوروں سے بدتر قرار پاتے ہیں۔ تو سمجھ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآنی آیات میں جو انسان کو جانور سے بھی بدتر قرار دیا تو اس کی وجہ یہ ہے، اور یوں باوجود انسان ہونے کے جانوروں سے بدتر قرار پاتے ہیں، جبکہ انسان اشرف المخلوقات صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو معرفت ربانی حاصل کر کے ملکوتی صفات کا مظہر بنتے ہیں، فرشتوں کی صفات کا مظہر بنتے ہیں اور پھر قرب الہی کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ اشرف المخلوقات ہوتے ہیں۔ اور عارف کامل سید شاہ ابو الحسن احمد نوری علیہ رحمہ اپنی مشہور کتاب سراج العوارف میں فرماتے ہیں، نفس تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دو جو اہم گفتگو رہی آپ نے اسے سماعت کیا، اب آئیے آخری ہمارے اس درس کے حصے کی جانب کہ نفس کسے کہتے ہیں، نفس کتنی قسموں کے ہوتے ہیں۔ نفس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں نفس تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک نفس مطمئنہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس امارہ۔ بتائیے کون کون سا؟ نفس مطمئنہ، نفس لوامہ، نفس امارہ۔ اب تینوں قسموں کو آپ سمجھیں۔ آپ نفس مطمئنہ نبیوں اور ولیوں کا ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ نفس مطمئنہ نبیوں اور ولیوں کا ہوتا ہے کہ ان کے ارادے اللہ تعالی کے ارادوں میں فنا ہو چکے، اور یہ حق کے سوا اور حق کے سوا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں، سبحان اللہ۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ نفس لوامہ یہ برائیوں پر آگاہ کرتا ہے، یعنی خبردار کرتا ہے کہ یہ برائی ہے۔ نفس لوامہ برائیوں پر آگاہ کرتا ہے اور برائی کرنے سے روکتا ہے، اور اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو جلد ہی ندامت، شرمندگی اور توبہ کراتا ہے۔ یہ کون سا نفس ہے؟ نفس لوامہ۔ یہ صالحین اور پرہیزگاروں کا نفس ہے، جو نیک راستہ اختیار کرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا نفس ہے۔ یقیناً ہم اور آپ بھی اگر رب تعالیٰ کا خوف دل میں رکھیں تو انشاءاللہ عز و جل ہمارا نفس بھی نفس لوامہ ہوگا۔ اور کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور ہم جن
سرکاروں کے نام لیتے ہیں جن سے ہماری نسبتیں وابستہ ہے کہ کبھی کبھی کوئی گناہ آپ کے سامنے آتا ہے تو یقیناً فوراً آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑ کر یہ کہتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے. ایسا ہوتا ہے ایسا، اور آپ وہ گناہ کرنے سے بچ جاتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جن کے سامنے بزنس کے معاملات ہو یا کوئی بھی معاملات ایسے آتے ہیں جو یہ اس طور پر آتے ہیں کہ یہ حلال ہے، لیکن جب اس کی تہ میں پہنچتے ہیں تو وہ حرام نظر آتے ہیں. تو الحمدللہ یہ اپنے علماء اکرام سے جو وابستہ ہے، ان کی رہنمائی کے ذریعے سے جسے شیطان نے آراستہ کر کے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، تو آپ الحمدللہ اپنی عقل کے ذریعے سے اور نفس لوامہ نے آپ کو رہنمائی کی تو آپ اس کے ذریعے سے اس حرام سے بچ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے اس حرام سے دور ہو جاتے ہیں. تو ایسے بہت سارے موقع پر ایسا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ نفس لوامہ ہے کہ نفس لوامہ انسان کو برائیوں پر آگاہ کرتا ہے اور برائی کرنے سے روکتا ہے، اور اگر کوئی برائی سرزد ہو جائے تو جلد ہی ندامت اور توبہ کراتا ہے. کبھی کبھی انسان شیطان کے غلبہ پانے کی وجہ سے، شیطانیت اس پر حاوی ہونے کی وجہ سے وہ گناہ کر تو دیتا ہے، لیکن پھر اسے شرمندگی ہوتی ہے، اسے پشیمانی ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے. یقیناً بندہ اگر رب کی بارگاہ میں گناہ ہو جائے، توبہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شرمندہ ہونے والے انسان کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے. اور اگر یہ سچی توبہ کرتا ہے جسے توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی جہاں توبہ کو قبول فرماتا ہے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے. اور ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو رحمت للعالمین ہے اور جان رحمت ہے، آپ فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے. اور پھر آپ نے یہ فرمایا یہ صالحین اور پرہیزگاروں کا نفس ہے. اور تیسرا نفس، نفس امارہ، فرماتے ہیں نفس امارہ ہمیشہ برائی پر آمادہ رہتا ہے، ہمیشہ برائی پر آمادہ رہتا ہے اور گناہ کی طرف راغب کرتا ہے. یہ عوام کا نفس ہے. گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عام طور سے نفس کی کیفیت نفس امارہ کی ہوتی ہے، جس کا ذکر سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں کیا گیا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے. اگر انسان نفس امارہ ہی کے درجے میں رہے تو وہ گمراہی کے اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا، لیکن اگر وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے اور گناہوں سے توبہ کو اختیار کر لے تو اس کا نفس ترقی پا کر نفس لوامہ ہو جائے گا. اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ القیامہ میں آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، کہ اس نفس کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے، یعنی شرمندگی کا اظہار کرے، ندامت کرے، توبہ کی جانب دوڑے. یہ نفس کا وہ درجہ ہے جس میں انسان کا ایمان سلامت رہتا ہے، وہ نیکی پر خوشی اور گناہ سرزد ہونے پر رنج و غم محسوس کرتا ہے اور حق و باطل میں فرق سمجھ کر صراط مستقیم پر گامزن ہونا چاہتا ہے. یہی اس کے اشرف المخلوقات ہونے کا ابتدائی درجہ ہے. سبحان اللہ. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نفس امارہ کے چنگل سے نکالیں اور نفس لوامہ کی جانب اپنے نفس کو لے جائیں. انشاءاللہ عز و جل ہمارا نفس نفس لوامہ ہو جائے گا اور نیکیوں کی طرف ہمیں راغب کرے گا. ہم نیکیوں پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں زندگی گزارتے ہوئے انشاءاللہ اشرف المخلوقات میں صحیح طور پر شمار کیے جائیں گے. انشاءاللہ.
اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ذریعے اسے ایسی ہدایت دینا چاہتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو خالص توحید کے جذب و کیف سے آراستہ کر کے نفس مطمئنہ بنا لے۔ چنانچہ سورہ آراف آیت نمبر بلکہ سورہ انعام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ بندہ جب درجہ درجہ ترقی کر کے جب نفس مطمئنہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا عالم کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو رب سارے جہان کا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن حکیم اسے دنیا و آخرت کی فلاح حاصل کرنے کے لیے عقیدہ توحید کے ساتھ رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے۔ یعنی جس طریقے سے ہمیں عقیدہ توحید کی مکمل ادائیگی کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، وہیں پر ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جو حقوق ہم گناہگار امتیوں پر ہے اس پر بھی ہمیں ادائیگی کی جانب توجہ دینا ہے، اور یہ نفس لوامہ اور ہمیں جو ہے اسی بات کی تلقین بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آراف میں فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں۔ کس پر ایمان لائیں؟ یقیناً اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائیں، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں ایمان لانا ہے وہیں پر ہمیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم بھی کرنا ہے۔ اور تعظیم کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد اعظم علیہ الرحمہ نے تو یہ فرمایا ہے کہ تعظیم نبی یہ اصل ایمان اور جان ایمان ہے۔ اور پھر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اسے مدد دے اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، یعنی قرآن مقدس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا۔ جب ایسے کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اولئک هم المفلحون، وہی بامراد ہوئے، وہی کامیاب ہوئے۔ جب مومن باوجود غفلتوں اور کوتاہیوں کے ہمت نہیں ہارتا اور تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے کوششیں جاری رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہر ایک انسان کے ساتھ، ہم جیسے عام انسانوں کے ساتھ نفس امارہ ہے، جب یہ برائیوں پر ابھارتا ہے تو یہ اس کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی جانب یہ چلتا رہتا ہے اور اپنے نفس کی پاکیزگی کا ارادہ کرتا ہے اور قلب کے تصفیے یعنی قلب کی صفائی کی کوششیں جاری رکھتا ہے، تو اس کا نفس مطمئنہ قرار پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ نفس لوامہ سے ترقی کرتا ہوا نفس مطمئنہ قرار پاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اور وہ معرفت ربانی کے انمول گوہر اور عشق الہی کی عظیم نعمت سے نوازا جاتا ہے، اور ان انعامات کے حصول پر اللہ تعالیٰ کے ایسے نیک بندے تحدیث نعمت کے طور پر بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ کیا ہے صبغۃ اللہ؟ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی محبت و اطاعت کی رنگائی لی، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہم رنگ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کے رنگ میں، اور اللہ تعالیٰ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اور پھر رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم تو اسی کو پوجتے ہیں اور ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر سورہ مائدہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کی کیفیت اس طور پر بیان کی گئی کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ،
کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جب سنتے ہیں وہ یعنی قرآن کریم جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ انشاءاللہ عز و جل درس تصوف سن رہے ہیں، تو جہاں پر ہمیں درس تصوف کی تعلیمات کو سننا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے صوفیہ کی زندگیوں کا بھی ہمیں مطالعہ کرنا، تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے اکابر صوفیہ اکرام ہیں ان کی زندگیوں کو بھی وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے کہ ان کی پیاری زندگیاں کیسی رہی، کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی میں گزارا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور جب سنتے ہیں وہ قرآن جو رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف اترا تو ان کی آنکھیں دیکھو کہ آنسوؤں سے ابل رہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو پہچان گئے۔ اور عارف ربانی امام ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ، آپ بھی عظیم صوفی کامل ہیں اور جن کا جو مشہور زمانہ رسالہ ہے، رسالہ تصوف ہے، تو آپ خود اپنے رسالے میں فرماتے ہیں جسے رسالہ قشیریہ کہا جاتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے اس کے دل سے مخلوق کا ڈر اور دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ، پھر ایک مرتبہ سماعت کریں، جو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لے اس کے دل سے مخلوق کا ڈر اور دنیا کی چیزوں کی طرف رغبت ختم ہو جاتی ہے، اور نفس مطمئنہ وہ خاص مقام ہے کہ جس پر فائز ہونے والے کو اللہ تبارک و تعالی یوں خطاب فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہاں یہ بتانا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ ان نفوس قدسیہ کو جو مقام قرب عطا کیا جاتا ہے اس کے کئی درجے ہیں، اور یہ جان لیں سب سے افضل و اعلیٰ درجہ تمام مخلوق کے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ پھر درجہ بدرجہ دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام کو، صحابہ اکرام اور دیگر اولیاء عظام علیہم الرحمہ کو حاصل ہے۔ انہی انعام یافتہ بندوں کے راستے کو قرآن حکیم صراط مستقیم قرار دیتا ہے، اور تمام مسلمان نماز میں انہی نفوس قدسیہ کے راستے پر چلنے کی دعا مانگتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہم کو اے رب تبارک و تعالی ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ بہکے ہواؤں کا۔ تو آج کا درس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ آج آپ نے نفس کے بارے میں جانا، انشاءاللہ عز و جل آئندہ درس میں ہم دل اور دل کی قسمیں کیا ہوتی ہیں انشاءاللہ عز و جل قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں بیان کریں گے، اور اس کے بعد کے درس میں انشاءاللہ عز و جل جو ہمارے اکابر صوفیہ اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی جو مشہور تصوف کے سلسلے میں کتابیں موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کتاب کا خاص انتخاب کرتے ہوئے اسی کو انشاءاللہ عز و جل سلسلہ بسلسلہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔